اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، جس رب نے اس جہان کو بنا کر کے انسان کو اس میں آباد کیا ہے، اس نے بنیادی ضرورتوں میں مال و متاع اور پیسے کو ایک بنیادی حیثیت دی ہے۔ یہ ان چیزوں میں شامل ہے کہ جسے انسان کی ضروریات خمسہ، 5 بنیادی اور اساسی ضرورتیں کہا گیا۔ پھر جیسے جان، مال، عزت، آبرو، ان چیزوں کی سب کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے، سیکیورٹی کے، تحفظ کے اصول، قواعد اور ضوابط دیے۔ مال کے، معیشت کے، معاش کے، طرز معاش، اور پھر کمانے اور لگانے کے اصول، قاعدے اور ضابطے بھی اسی رب نے مقرر کیے۔ ساری دنیا معیشت کو پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے، مگر بندوں کا قانون بندوں کو کبھی جینے کی ضمانت نہیں دیتا۔ جسے خود پیسے کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ دینے والا اور عطا کرنے والا ہے، اس کے نظام معیشت کا ایک پہلو اور ایک سبق زکوٰۃ آج ہمارا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کے اندر سینکڑوں بار اس کا تذکرہ کیا اور 28 مرتبہ زکوٰۃ کے نام کے ساتھ امت مسلمہ کو اس کی طرف توجہ دلائی اور اسے فریضہ قرار دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اگر میں یہ آیات پڑھنے لگوں تو وقت کافی درکار ہے، گھر میں جا کر کے دیکھیے گا، مطالعہ کیجیے گا۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا نام ہے۔ مال کی پاکیزگی کیا ہے؟ پہلے رب کا نظام سمجھیے کہ اللہ پیسہ غریب کو نہیں دیتے۔ اس کی وجہ، ہم بھی اپنے گھر میں اگر بچے ہیں تو کوئی کمزور بچہ ہے ذہنی طور پہ یا کسی بھی حوالے سے، تو ہم اس کے حوالے مال و متاع نہیں کرتے۔ ہمیں جو لگتا ہے کہ سمجھدار ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، بات کو سمجھتا ہے، ویلیو جانتا ہے، ہم بھی چیز اس کے حوالے کرتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ یار ان کو بھی دے دینا، اسے بھی دے دینا اور اس کا خیال رکھنا۔ میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، میرے ایک بیٹے کو پیسے کی پہچان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے دیجیے، ہم دیتے بھی ہیں، لیکن جیسے دینے کا حق ہے اسے نہیں دے سکتے، کیونکہ اسے سنبھالنا نہیں آتا، اسے پہچان نہیں ہے نوٹ کی۔ تو اس کی چیز دوسرے کو دے کے کہا جاتا ہے کہ بیٹا اس کا خیال رکھنا۔ اللہ نے امیر کو دولت دے کے، غریب کو ضرورت مند بنا کے، امیر کو کہا ہے کہ سمجھداری سے کام لینا، ہر 100 کے پیچھے 97.5 تیرے ہیں، 2.5 غریب کو دینا، میں اپنا نظام چلانا چاہتا ہوں۔ 2.5%۔ یہ ہے وہ جو ہر 100 روپے کو 2.5 روپے نکال دیں گے تو پاک کر دیں گے۔ اگر سیب کی پیٹی میں ایک سیب گلا ہوا ہو، اسے نکال دیں تو باقی بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر اسے نہ نکالا جائے، وہ پوری پیٹی کا سر لے جاتا ہے۔ اس لیے سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے، ہر آدمی جو خود کو غریب سمجھتا ہے وہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے امیر ہے۔ اگر آپ نے تقابل کرنا ہے تو اپنے سے بلند و بالا میں پیسے میں مت کیجیے، اس سے کیجیے جو آپ سے کم تر ہے۔ دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ اس بنیاد کے بعد اللہ رب العزت نے جن چیزوں پہ زکوٰۃ آپ کے اور میرے ساتھ رکھی ہے، اس حوالے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا مال اسے 1 سال گزر گیا ہو، وہ 52 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا سے تجاوز کر گیا ہو،
اتنا ہو یا اس سے اوپر ہو. اگر اس سے کم ہے تو شریعت آپ کو نہیں بلاتی. سال بھر محنت کریں، سارے کریں. یہ زکوٰۃ مانگنے کا نام نہیں ہے. یہ پہلے مال کمانے کا نام ہے. جب کھا لیں، پی لیں، استعمال کر لیں، لگا لیں، دے لیں، بانٹ لیں. پھر بھی اگر سال بعد آپ کے پاس اتنا سٹاک جمع ہو جاتا ہے، بینک بیلنس اتنا ہے، گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کہیں بھی ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اب سال گزرنے کے بعد آپ 2.5% دے دیں. اور یقین کیجیے بڑا خوبصورت نظام ہے. اب یہ 2.5%، پھر دوبارہ سن لیجئے، جو چیزوں میں زکوٰۃ ہے ہم اس حوالے سے اس وقت بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو نصاب مقرر کیا ہے، اگر سونا ہے یہ تقریباً 88 گرام بنتا ہے، 87.47 جو ہے یہ اس کا وزن ہے. جب ہم اس کو 7.5 تولے، کیونکہ یہ 20 دینار ہے، اور 20 دینار کا جب وزن کرتے ہیں تو 88 گرام تقریباً. اور اسی طرح 200 درہم چاندی پہ زکوٰۃ مقرر کی گئی. یہ درہم باقاعدہ ویٹ تھے، سکے تھے. جب ان کا ویٹ کیا جاتا ہے تو یہ تقریباً 52.5 بنتے ہیں. 612 گرام چاندی، اس کے برابر جب آپ کے پاس کرنسی آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس پہ زکوٰۃ رکھی. اب کن اموال میں ہے؟ منقولہ و غیر منقولہ وہ جائیدادیں جو آپ کے ذاتی استعمال میں ہیں مگر ان میں بڑھوتری نہیں ہو رہی. آپ کا مکان ہے، کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، آپ اسے بطور چھت استعمال کر رہے ہیں. آپ کی گاڑی ہے، کروڑوں کی ہے، بطور سواری استعمال کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی سامان زندگی ہے کھانے پینے کے لیے، نو پرابلم. اس لیے شریعت نے ذاتی سواری پہ، مکان پہ، گھر پہ، اپنی پرسنل چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں لگائی. زکوٰۃ وہاں آئے گی کہ جہاں آپ مال تجارت کے طور پہ اسے استعمال کر رہے ہیں. گاڑی کو رینٹ پہ دیا ہے، مکان کو رینٹ پہ دیا ہے، آپ نے فیکٹری بنائی ہے، رینٹ پہ دے دی ہے، یا کوئی بھی چیز، تو رینٹل، تجارت والی، ٹریڈ بزنس والی آپ نے انویسٹ کیا ہے، ان چیزوں میں آپ کو دیکھا جائے گا. برابر کس کے ہوگا؟ سب سے پہلے سونا. آپ نے کتنا سونا رکھا ہوا ہے؟ اینٹ کی شکل میں ہے، ڈلی کی شکل میں ہے، زیور کی صورت میں ہے، کسی بھی شکل میں آپ نے، پیور ہے یا مکس ہے، آپ کی قیمت فروخت کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہوگی، خرید پہ نہیں. خرید کا ریٹ آپ کو پتا ہے، جس طریقے سے ہمیں دیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے، جب ہم دینے جاتے ہیں تو ریٹ اور ہے. دینے کی جو قیمت ہے اس پہ 2.5%، آپ کا دل کرے اتنا سونا کٹوا دیں. اور اسی طرح چاندی، اس کی بھی فروخت کی جو قیمت ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، برتن ہے، اینٹ ہے، ڈلی ہے، استعمال میں ہے، نہیں ہے، خالص ہے، ملاوٹ والی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ. تیسرے نمبر پہ اس کے برابر نقدی، کرنسی کی رسید کہ میرے پاس اتنا سونا ہے. اب یہ شیئرز کی شکل میں ہو، بانڈز کی شکل میں ہو، آپ نے کسی بھی شکل میں اس کو چینج کیا ہوا ہے، کوئی بھی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے کہ اتنی مالیت آپ رکھتے ہیں، اتنے شیئر ہولڈرز ہیں، تو اس کے اوپر اسے جمع کر کے دیکھا جائے گا. اگر 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی اس کے برابر یا اوپر چلا گیا ہے. اسی طرح آپ کی بزنس، آپ کا ٹریڈ، کاروبار، اس کے اوپر بھی جو مال ہے اسے آپ دیکھیں گے کہ سال کب ہوا ہے، آپ نے کب شروع کیا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم رمضان میں عموماً زکوٰۃ نکالتے ہیں. رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مہینہ وہ ہے کہ جب آپ نے کام سٹارٹ کیا تھا، چیز لی تھی، اس کو جب سال ہو گیا ہے، اس کو آپ اندازتاً یاد رکھیں یا کسی بھی شکل میں اسے یاد کرنے کے بعد جب سال ہو جائے تو زکوٰۃ کا مہینہ شروع ہے. رمضان لوگ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اجر جو ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہے، تو چلے زکوٰۃ بھی دینی ہے، مال بھی دینا ہے، نیکی بھی ہے، تو اللہ اس میں خیر اور بھلائی زیادہ کر دے. آپ نے بیچنے کی نیت اور خریدنے کے حوالے سے جو چیزیں رکھی ہیں
اور آپ نے وہ چیز اس پہ فائنل نہیں کیا کہ میں نے اس کو ذاتی استعمال میں رکھنا ہے، جب تک وہ بکنے کی نیت سے انویسٹ کیا ہوا ہے آپ نے، تو اس کے اوپر آپ کے زکوٰۃ ہوگی۔ باقی مال کہاں ہے؟ دکان میں ہے، آتا جاتا رہتا ہے، تو پتہ کر لیں کہ جب شروع کیا تھا کتنا ہے، آج 1-2 دن حساب لگا کے اس کو چیک کر لیں اب کتنا ہے، تو اس کو اماؤنٹ کو جمع کر لیں۔ اب میں نے ادھار کتنا دینا ہے، کتنا دینا ہے بیچ میں سے نکال لیں۔ میرا کتنا ادھار لوگوں کے پاس ہے وہ بیچ میں ڈال لیں۔ اگر جو آپ نے دینا ہے وہ نکالنا ہے تو پھر جو لینا ہے وہ ڈال لیں، برابر ہو جائے گا۔ برعکس اگر صورتحال یہ ہے کہ 2-4-5 سال سے میرا ادھار رقم مل ہی نہیں رہی، تو اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، آپ اسے روک لیں، جب ملے گی پھر آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں گے، کیونکہ وہ آپ نے ادھار جو کسی کو دیا ہے نیکی کی شکل میں یا اس کی کاروباری شکل ہو سکتی ہے، بہرحال اللہ رب العزت نے جہاں اسی طرح آپ یہ مقروض کتنے ہیں ادھار میں وہ بیچ میں شامل ہو گیا۔ اب جن چیزوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، دوبارہ سن لیں، ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور وضاحت، آپ نے فیکٹری بنوائی ہے، لگائی ہے، 2 ارب روپیہ لگ گیا ہے، 3 لگ گیا ہے، 10 لگ گیا ہے، وہ جو آپ نے پیسے سے جس اماؤنٹ سے وہ جو مشینری، آپ کی زمین، آپ کا میٹیریل اور بلڈنگ ہے وہ وائٹ منی سے ہے، یعنی آلریڈی اس کے پہلے زکوٰۃ دی جا چکی تھی جس سے آپ نے بنائی ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اس سے جو آپ کی آمدن ہوگی، پرافٹ ہوگا، اس کو آپ دیکھیں گے اور اسے پھر کرنسی والے معیار پہ لے آئیں گے۔ اسی طرح گائے، بھینس، بکریاں، ریوڑ، اونٹ، جانور، ان کے اوپر بھی شریعت نے زکوٰۃ مقرر کی۔ اتنا وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیل دوں، اگر کسی کے پاس ایسا ہے تو وہ دارالافتاء سے، مفتیان اعظام سے، جو دین کے بارے میں جانتے ہیں، ان سے اپنا پوچھ لے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی آپ کو اس کے اندر برکت دے دے گا۔ اب ہم آتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ اس کے لیے آپ سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 60 پڑھیے گا، اور مجھے اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کرنی ہے۔ انما الصدقات للفقراء، یہ جو صدقے ہیں نا، یاد رہے کہ یہاں زکوٰۃ کو صدقہ کہا گیا ہے۔ صدقات کی 20 قسمیں ہیں، زندگی رہی تو ہم کبھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ صدقہ صرف بکرے کا نام نہیں ہے، یہ کسی مرغ کا نام نہیں ہے، یہ کسی جانور کو ذبح کر کے یا اس کا گوشت لے کے شاپر میں گھما کے سر سے یہ دینے کا نام نہیں ہے۔ اچھا بول بھی صدقہ ہے، اچھی سوچ بھی صدقہ ہے، کسی کی رہنمائی صدقہ ہے، راستے میں پتھر روڑا یا کوئی کانٹا پڑا ہے اٹھا دینا، اذیت ناک کوئی ایسی چیز جو کسی کو تکلیف دیتی ہے یہ بھی صاف کر دینا صدقہ ہے، کسی کو سواری پہ ہاتھ پکڑ کے چڑھا دینا، راستہ بتا دینا یا اس کو منزل تک پہنچا دینا، اس کی معاونت کر دینا، کسی کا سامان جو ہے وہ لدوا دینا، لوڈ کروا دینا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شریعت نے صدقہ رکھی۔ الحمدللہ کہہ دینا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہہ دینا، اللہ اکبر کہہ دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دینا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ صدقات ہیں جس سے آپ اور میں رچ ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی غربت نہیں ہے۔ زبان جب تک حرکت کرتی ہے، نہیں بھی بولتی تو گونگے کا سن کے اپنی ادا میں بول دینا، یہ بھی وہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور یہ سب چیزیں صدقات میں ہیں۔ لیکن فرض چیز میں جو صدقہ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس میں سب سے پہلے بندہ جو ہے اللہ نے اس کو فقیر کو ایڈ کیا ہے۔ اب یہ جو فقیر ہے نا، ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہیں گنا جاتا۔ اس کی تعریف میں دیکھ رہا تھا، بڑے سارے لوگوں نے غلط کی ہے، معذرت کے ساتھ سوچ کی اپروچ ہوتی ہے، فقیر فقر سے ہے۔ فقر، یہ جو فقرات ہیں نا، ہمارے ریڑھ کی ہڈی کے مورے، اگر آپ ان پہ غور کریں، انہیں کھانا ملتا رہے تو چلتے رہتے ہیں۔ قوت لا یموت، جس دن بندہ بھوک کی شدت میں چلا جائے تو سب سے پہلے اس کا اٹیک کمر پہ آتا ہے۔ یہ بوڑھوں کی کمریں ایسے نہیں الٹ جاتی، یہ ویسے نہیں کبڑے ہو جاتے،
معلوم نہیں انہوں نے کتنی بھوکے ہیں، کتنے بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے اوپر جو ہیں وہ قربانیاں انہوں نے دی ہوتی ہیں۔ بہرحال فقیر جس نے محنت بھی کی، کاوش بھی کی، بھاگ دوڑ بھی کی، اللے تللے بھی کیے، بہت کوشش کی، ہاتھ پاؤں مارے، مگر یہ بیچارہ دن بدن ڈوبتا گیا، اس کے گھر میں کچھ نہیں۔ ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ لگتی ہے۔ دی کیسے جائے گی اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں آتا ہوں۔ فقیر کو دوسرے نمبر پہ والمساکین، مسکین کے بارے میں میری سوسائٹی میں مشہور ہے کہ جس کی ماں مر گئی وہ مسکین ہے، جس کا باپ مرا وہ یتیم ہے، لہٰذا یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ان کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو سنیے، کوئی بھی شخص صحت مند ہے، ہٹا گٹا ہے، موٹا تازہ ہے، نوجوان ہے، مخلص ہو کے بھاگ دوڑ کی لیکن کوئی کام نہیں لگا، کوئی دہاڑی نہیں لگی اور اس کا کچھ نہیں بنا، فقیر ہے، اسے سپورٹ کیا جائے گا۔ اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم تو بہترین ہو، صحت مند ہو، کھاتے پیتے ہو۔ اگر اس کی جگہ اللہ مجھے کر دیتا اور مجھے اس کی جگہ لا کر کے اسے میری سیٹ پہ بٹھا دیتا اور میں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوتا کہ یار میں بہت کوشش کی تھی، یہ میرا کچھ نہیں بنیا، میں رو بھی نہیں سکتا، میں بتا بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے لیے لوگوں کا حق مت مار کے، بڑے سارے نوجوان جوانی کے عالم میں جب بچپن سے مانگنے کی عادت پڑی تو پیشہ ور فقیر بن گئے۔ قیامت کے دن جو سزائیں، جو عذاب ان بد نصیبوں کے لیے ہے، شاید کسی کے لیے۔ مجھے اپنی سائڈ سے دیکھنا ہے، 6 کو اور 9 کو کیسے دیکھا جائے۔ میری طرف سے 6 لگ رہا ہے تو دوسرا اسے 9 پڑے گا۔ میں نے اپنی جہت سے دیکھ کے کہنا ہے، اسے اپنی سائڈ سے سمجھایا گیا ہے، اگر تم نے 100 روپیہ لیا، دے دیا گیا، مستحق نہیں تھا، یہ تو نے جس مستحق کا حق مارا ہے، قیامت کے دن تیرے جبڑوں کا گوشت، تیرے وجود پہ بننے والا ایک ایک حصہ ایسے کنگھیوں سے جو ہے وہ نوچ لیا جائے گا کہ کرید لیا جائے گا، یہ تیرا نہیں تھا، اتار، نکال۔ لہذا مسکین دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو کاروبار کرتا ہو، محنت کرتا ہو، تغاری اٹھاتا ہو، مزدور ہو، اس کے پاس ریڑھی ہو، اس کے پاس اپنی گاڑی ہو، اس کے پاس گھر بھی ہو، مال بھی ہو، کوشش کرتا ہو، حلال کماتا ہو، لیکن جائز ضرورتیں، فیملی اتنی بڑی ہے کہ اس کے افراد کی جائز ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس میں جب خضر علیہ السلام ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تھے، سمندر میں گئے، کشتی پہ سوار ہوئے اور جاتے ہوئے کشتی پھوڑ دی، پوچھا کیا ہے مسئلہ؟ کہا یہ جو کشتی ہے مسکینوں کی ہے، یعملون فی البحر، سمندر میں دہاڑی کرتے ہیں، ظاہر ہے کشتی ہے، ادھر سے ادھر لوگ لے کے جاتے ہیں، پیسہ بھی آتا ہے، لیکن مسکین کہا گیا تو پتا چلا بندہ عمل کرتا ہے، مال رکھتا ہے، لیکن اس کی جائز ضرورتیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، تو اپنی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے۔ آج ایک سوال بھی اسی طرح کا آیا، تو یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مستحق ہے، سفید پوش ہے، یہ لاغر یا لاچار نہیں، یہ بہانے باز نہیں، کرتا ہے، کمائی کرتا ہے۔ آپ یقین کیجئے جو بچہ آپ کو چائے دے رہا ہے، چھوٹا ہے، وہ کسی گھر کا بڑا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، ہاتھ جلتے اس عمر میں ہم سے کپ نہیں پکڑا جاتا، وہ 6 کپ 10 کپ لے کر کے جا رہا ہے، اسے معمولی مت سمجھیے۔ ایک بندے کی دکان ہے، کھوکھا ہے، پالش پہ بیٹھا ہے، کچھ کر رہا ہے، ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے، تو میرے خیال میں قرآن مجید نے ان کو ابتدا میں رکھا ہے کہ ان کی توجہ زیادہ رکھنا، لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ گھر میں کام کرنے والی کوئی خاتون ہے، کوئی مزدور ہے، دیہاڑی دار ہے، یار نہیں پوری پڑتی، تو ایسے لوگوں کو بھی سپورٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، یہ عاملین علیہا پہ ایک نقطہ سمجھ لیں کہ شریعت ہر بندے کو منہ مہار نہیں بناتی کہ وہ خود زکوٰۃ دیتا پھرے، خود لیتا پھرے، بلکہ اس کا پورا ایک ادارہ ہے بیت المال۔ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں یہ اس کا باقاعدہ اوقاف بھی ہے، عشر کا، زکوٰۃ کا ایک الگ سے ادارہ ہے، لوگ ہیں، بلڈنگیں ہیں، تنخواہیں ہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ اللہ کرے
کہ وہ صحیح معنوں میں فعال ہو تو ہمیں کسی اور ادارے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن پرابلم ہے، مسائل ہیں، بہت کچھ اندر کھاتے چلتا ہے. فرمایا جو اس ادارے کو چلاتے ہیں، ادارے کا کام کیا ہے؟ بیت المال کا. اس نے جو افراد مقرر کیے ہیں وہ اپنے باقی کام چھوڑیں گے. وہ اور کام کرتے تو کر سکتے تھے، لیکن دور دراز علاقوں میں جا کے باغات کی ججمنٹ کرنا، فصلوں کی ججمنٹ کرنا، مویشی کتنے ان کا حساب رکھنا، اور مال و متاع کیا ہے، دکان میں کیا ہے، سال کے شروع میں کیا تھا، اب کتنا ہے، وہ پورے کھاتے جانچ پڑتال، جیسے ہم FBR کو کہتے ہیں، یہ چیزیں جانچ کے وہ بتائیں گے کہ جناب آپ کا اتنا مال پہلے تھا، آج اتنا ہے، اتنا جو ہے وہ آپ کا نصاب سے اوپر ہے، جا رہا ہے، اب آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے. ان کو وہ میسج، ان کو وہ پرچی مل جائے گی، زکوٰۃ جمع ہو کر کے بیت المال میں آئے گی. اب ضرورت مند در در پہ دھکے نہیں کھائے گا. مجھے میری گلی کا پتہ ہے، محلے کا پتہ ہے، جیسے مردم شماری ہے، اسلامی حکومت افراد کا پتہ رکھتی ہے، فقیر کتنے ہیں، خانہ بدوش کتنے ہیں، ان میں بیوہ کتنی ہیں، ان کے اندر یتیم کتنے ہیں، مساکین کتنے ہیں. تو جو یہ سارا سسٹم چلاتے ہیں انہیں بھی زکوٰۃ کی مد سے ان کی تنخواہیں دی جائے گی، اور ہر ضرورت مند کا کارڈ ہے، اس کی تنخواہ، اس کا مال اس کے گھر پہنچ جائے گا. ہمارے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے، اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ضرورت مند ہے، تو اس سے دھوکہ نہیں ہوتا، دو نمبریاں نہیں ہوتی. مگر ہم کیا کرتے ہیں، یہ پورشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یہ آپشن بھی نہیں ہے. تو ہر بندہ اپنے مال میں سے جو ہلکا پھلکا ہوتا ہے، سیزن میں نہیں نکلا، زکوٰۃ دے دو، راشن دے دو، افطاری کروا دو، بلے بلے اپنی مال زکوٰۃ کا. او بھائی ایسی چیز کی ضرورت نہیں، جو اس کا ہے اسے ملنا ہے. اسلامی طریقہ کار ہوتا تو ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوتے، گھروں میں جا کے دینے والے ہوتے، اور اگلے کہتے جی اس سال تو میری اپنی زکوٰۃ دینا بنتی ہے، معذرت کے ساتھ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں خود صدقہ فطر دوں گا، اللہ نے بہت دیا ہے، میرے پاس اتنی جمع ہو گئی ہے، میں نے جمع کر کر کے ماشاءاللہ میرے پاس 50. اس وقت 1 لاکھ لینے والا بندہ بھی مسکین ہو سکتا ہے، 1.5 لاکھ کمانے والا بھی مسکین ہو سکتا ہے. تو پھر یہ 10 15 20 30 40 50 والے کو آپ کیا کہیں گے؟ تیسرے نمبر پہ عاملین، اور چوتھے نمبر پہ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلبی کے لیے. کیا ہے تالیف قلبی؟ ایک بندہ دین کے قریب آتا ہے، آپ کی دعوت ہے، پتہ کیا ہے، اصل میں ہمارے اوپر تھی دعوت، ذمہ داری تھی، ہم سب بلا بیٹھے، ہم نے سمجھ لیا یہ مسجد کی، مدرسے کی، مولوی کی ذمہ داری ہے. آپ کے قرب و جوار میں جتنے لوگ بستے ہیں، اگر کوئی نان مسلم ہے، اس کو دعوت دینا، پیار سے بلانا، محبت کرنا، اس پہ پیسہ لگانا، اس کا خیال رکھنا، ضروریات اس کو ادراک ہو، اس کو احساس ہو کہ اسلام خیر خواہ ہے، الدین النصیحہ، اس کی خیر خواہی جو ہے وہ قابل رشک ہے، اسلام لے آتا ہے، مالی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس کا ساتھ دینا. یہ ڈیوٹی تقریباً ہم بھول چکے، اور ہم نے دعوت اپنے مسلک تک محدود کر لی ہے. میرے بھائیو، مسالک کی دعوت سے نکل کر کے انٹرنیشنل عالمی مومن بن کے، یا ایھا الناس، یا اسی طرح کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں ہم نے تمہیں امت بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے. مگر ہم اس سے اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھے. اسی طرح وفی الرقاب، جس بندے کو غلام ہے دنیا میں کہیں آزادی کے لیے، زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. قیدی ہے، اس کے اوپر جو جرمانہ ہے، اس کو قید سے چھڑانے کے لیے اس کے کیس پہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے. والغارمین، بہترین فصل تھی، اچھے گھر تھے، رہائشیں تھی، سیلاب آیا، آفت آئی، طوفان آئے، اولے آئے، کوئی قدرتی آفت کا شکار ہو گیا، ان کے ذمے کوئی چٹی پڑ گئی، ادھار دینے تھے وہ گلے پڑ گئے، کھاد سپرے دیگر چیزیں لے رکھی تھی، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ سے سپورٹ کیا جائے گا، بھلے وہ اپنے علاقے کے چودھری کیوں نہ ہوں. وفی سبیل اللہ، اسی طرح اللہ کے راستے میں. اور یہ اتنا وسیع آپشن ہے اور پورشن ہے کہ اس کے ہزاروں شعبے ہیں اللہ کے راستے میں. آپ کتاب اللہ کو چھاپتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، افہام و تفہیم کے لیے لگاتے ہیں، آپ کلاسز مقرر کرتے ہیں، آپ دوست احباب کو بٹھاتے ہیں، ان کے جو ہے وہ ٹیوٹر مقرر کرتے ہیں، ان کی آپ تنخواہیں رکھتے ہیں، آپ اس کے لیے افراد تیار کرتے ہیں، ان کے جتنے اخراجات ہیں وہ اٹھاتے ہیں، ان کی فیسز دیتے ہیں،
اسی طرح مساجد مکاتب جن کو حکومت اپنی سرپرستی نام کی حد تک تو ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر، جن اداروں کے بجٹ اربوں میں ہیں اور وہ کیا دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اگر ہم صرف اپنی HEC کو پوچھ لیں کہ ہمارے وہ ادارے جن کو آپ نے اتنا اتنا نوازا انہوں نے کتنے آپ کو ریسرچ اسکالرز اور کیا کیا دیا، تو شاید آنسو نظر آتے ہیں۔ پرسنل کسی کی محنت ہو تو میں اس کا انکاری نہیں، کسی کی محبت ہو تو میں اس کا معترف ہوں، لیکن مجموعی طور پہ جن جگہوں سے یہ چیزیں مل رہی تھی، آپ دیکھیے اللہ کا شکر ہے پاکستان میں مساجد گنی ہیں اور پھر مصلوں پہ امام گنی ہیں۔ ہم نے صرف نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے، تراویح کے لیے وہ افراد دیے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، منٹ منٹ کا حساب ہے، لفظ لفظ کی رپورٹ ہے، آیت آیت کا مسئلہ ہے، افہام اور تفہیم ہے۔ ہاتھوں کی میل تھی 2.5% پورا نہیں دیا، کھالوں پر پابندی، چندے پر پابندی، لین دین پر پابندی، باہر سے ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اگر 24 گھنٹوں میں پرفیکٹ 1 منٹ کے اوپر بھی ڈیوٹی دے رہا ہے پورا لحاظ رکھ کے بغیر لیٹ ہوئے، تو صرف وہ ہے جسے آپ ملا یا مولوی کہتے ہیں یا جسے مسجد اور مدرسہ کہتے ہیں۔ باقی جگہ پہ چل کے آپ دیکھ لیں، آئیے ویلکم میں کرواتا ہوں، کیا کچھ نہیں لگا ہوا، لیکن اس کے باوجود 11 بجے پہنچتا ہوں، 9 بجے آفس کا ٹائم ہے، تب تک بھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب سے ابھی ملاقات ممکن نہیں، مجھے پتا ہوتا ہے ملاقات ممکن نہیں، کیوں صاحب ابھی میٹنگ میں، معلوم ہے کون سی میٹنگ ہے، صاحب جو ہیں وہ دورے پہ ہیں، جانتا ہوں کہ کس دورے پہ ہیں۔ اگر ایگزیکٹ رات عشاء سے لے کے نوافل تراویح تک، تہجد کی اذان سے لے کے، یہ آسان ڈیوٹی نہیں ہے، فجر کی صرف آپ اذان کی ڈیوٹی لے لیں اور ہر دن مقرر کریں، پھر 5، پھر بچوں کی ذمہ داری، پھر ناظرہ، پھر گھروں میں، پھر افہام و تفہیم، پھر اصول، پھر قواعد، پھر ضوابط۔ تو بہرحال ان اداروں کو مت بھولیے جن کو دنیا نے بھلا رکھا ہے۔ بظاہر آپ کو یہ بہت کچھ لگتے ہیں، ہاں یہ میں ضرور کہوں گا جب فطرانہ آئے، مسکین کا حق آئے، تو کسی ایسے ادارے کو جن کے پاس اپنی گاڑیاں، اور میں لگژری گاڑیاں کہہ سکتا ہوں، اور ان کا اسی سیٹ اپ میں ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ گلی محلے کو، کسی غریب فرد کو جس کا گھر نہیں، جس کی چھت نہیں، جس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ، دیگر معاملات ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھا کیجئے۔ صرف اسلام نے حج کے اوپر کہہ کر کے جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں جی یہ حج اور قربانی، جناب نظام زکوٰۃ ہے ہمارے پاس دیگر صدقات ہیں، خیرات ہیں، سال بھر کے سیٹ اپ ہیں، ان میں دیتے ہوئے تو پھر وابن السبیل، ایک بندہ مسافر ہے، بادشاہ گیا حج کرنے گیا، ڈاکومنٹ سارے، آج کل تو خیر ہمارے پاس ایسی چیزیں میسر ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کارڈ یوز کر سکتے ہیں، کرنسی نکال سکتے ہیں، لیکن کچھ سال پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ایک ملک کا بادشاہ، اس کا سارا کچھ جو ہے وہ جاتا رہا، VIP پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر میں پروٹوکول نہیں لینا چاہتا، مسئلہ بنا اس کے ساتھ، اس کی اپنی بھی سارا کچھ تھا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اپنی اس کی ایجنسیز، اپنے اس کے ادارے، اپنے اس کے ہاؤسز، وہاں پر سب اپنی جگہ، لیکن یاد رہے کہ مسافر بندہ اگر سفر میں کسی حالات کا حادثات سے دوچار ہو گیا ہے، شکار ہو گیا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، وسائل نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ کی مد میں لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے۔ باقی انفرادی سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے چھوٹے موٹے، جی میں ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہوں، جی آپ ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جی میں قسطوں میں دے سکتا ہوں، اکٹھی نہیں دے پاتا، ہر مہینے نکالتا ہوں، جی آپ نکال سکتے ہیں، فرض آپ کے بعد سال کے بعد ہے۔ اسی طرح میری کریانے کی دکان ہے، میری فلاں دکان ہے، وہ منتھلی آ رہا ہے، ڈیلی آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، کچھ جا رہا ہے، کچھ لینے ہیں، کچھ دینے ہیں۔ میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ آپ نے جب سٹارٹ لیا تھا، ہر مہینے کا آپ نے اگر رکھنا ہے تو بسم اللہ رکھ لیجئے، جس پہ سال جنوری میں ہو رہا ہے جنوری میں دے دیجئے، جس پہ فروری پہ ہو رہا ہے فروری پہ دے دیجئے، اگر آپ کی آمدن، آپ کی چلت کا آپ کو علم ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں تو پھر مجموعی طور پہ اوورآل، سال پہلے میرے پاس 10 لاکھ تھا، اب میرے پاس 15 ہے، 20 ہے، تو میں اس حساب سے اس کو کرنسی میں کنورٹ کر کے اپنے نفع نقصان نکال کے، جو اپنے ادھار ہیں، لین دین ہیں، ان کو نکال کے انشاءاللہ باقی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ رہ گیا غلہ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹا جائے گا
उसी दिन घर लाने से पहले पहले उसकी ज़कात निकाली जाएगी। वहीं जहां ढेर लगा हुआ है, इतने, अगर बारानी जमीन है, बारिश से होती है, जैसे लइये के बकर के हमारे पास चने आते हैं, ये हल चला देते हैं, बारिश अल्लाह बरसा देता है, बीज फेंक देते हैं, हो जाते हैं। इनके ऊपर 9 मन बंदा आप रखेगा, 10वां मन ज़कात निकालेगा, इसे उश्र कहते हैं। और अगर जमीन है, ठेके की है, पानी खरीद के लगा रहा है, कीमत का है, खाद स्प्रे दीगर सारी चीजें, शरीयत इसको डबल साइड पे ले जाती है, कहती है कि अब 19 मन तो रख ले, 20वां मन ज़कात दे देना, इसे निस्फ उश्र कहते हैं। तो फसलों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हक रखा है गरीब का कि अगर आपके पास अल्लाह ने यह इनायत की है। इस हवाले से एक सूरत पढ़ना चाहूंगा। अल्लाह फरमाते हैं, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, लोगों, बल्कि यह खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, महबूब आपको भी है, मुझे भी है, बिलवास्ता, उन्हें बराह रास्त, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, आपने ऐसे शख्स को देखा जो दीन को रद्द करता हो, तरदीद करता हो, झुठलाता हो, तकजीब करता हो। सवाल करके अल्लाह खुद जवाब देते हैं, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, जिसकी गलियों में, जिसके मोहल्ले में, जिसके सेटअप में, जिसकी सोसाइटी में, जिसके रहन सहन में जहां यतीम धक्के खा रहा हो, जहां यतीम धक्के खा रहा हो, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, खुद भी नहीं देता और किसी को कह के भी नहीं दिलाता, खुद भी नहीं देता और किसी को उभारता भी नहीं, दावत नहीं देता। आपको पता है हमारी मसाजिद के अंदर, अल्लाह का शुक्र है, इस चीज का एक बड़ा खूबसूरत सेटअप होता है। पूरी वर्ल्ड में हमने जामे मस्जिद अल मजीद से अपना शेर भेजा कि जो जरूरतमंद है अपना नाम लिखवा दे, हम पर्दे के साथ चेक कर लेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। कई ऐसे भी केस आते थे जो गलत होते थे, नहीं ठीक होते थे। कई डिमी केसेस आते थे हमारे पास कि एक शख्स आया है, करंट लगा हुआ है, बच्चा ना हिल सकता है ना बोल सकता है, चेयर पे बैठा है। हमने उसके लिए अपील की और हमारी अपील सिर्फ एक फर्द के लिए होती थी। लाख के करीब अल्लाह ताला ने उनके लिए दे दिया, वो हमारा गिफ्ट उनके साथ जाना था। बीच में 2 डॉक्टर साहबान उठे, वो कहने लगे कि इनका इलाज हम अपने जिम्मे लेते हैं। हमने उनसे एड्रेस पूछा तो एड्रेस नहीं दे रहे, जो बता रहे हैं वो सही नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं, हमने कहा जनाब ये आपकी अमानत है, आप पे डाउट है, हम आपको चेक करेंगे, ये आपकी अमानत आपके साथ जाएगी। अगर केस बराबर है, आपका है, तो पता चला कि उस बंदे ने उस बच्चे को रेंट पे लिया हुआ था कि इकट्ठे करेंगे, जितने हो गए वो 50-50। जो लेके आने वाला था वो मुस्तहक नहीं था, पेशावर था, और जो बच्चा था वो वाकई असल केस था। खैर, हमने बच्चे को इलाज की तरफ रेफर किया और जो दूसरा है उसे, उसकी जितनी हमारी हिम्मत थी उस हद तक उसे देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अगर आपके पास जेब में नहीं है, किसी वक्त नहीं होते बंदे, या आप देखते हैं कि मेरे दायरा कार में सेटअप में बन नहीं रहा, आप किसी को कह के कि इसका जरा काम कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा तावन कर दें, ये बच्चे को देख ले, इसकी फीस दे दें, यार ये मामला है। आपके और मेरे कहने पे अगर कोई बंदा 10 रुपए दे जाता है, जितना 10 का अजर उसे मिलना है, उस 10 का आपके अकाउंट में भी आना है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। आइए, कभी ऐसे हुआ मैंने 20 मन गंदम ली हो, एक तोड़ा गरीब के घर भेज दिया हो। हमें तब पता चलता है जब गरीब या यतीम या मिस्कीन की लाश होती है, जब वो भूख से मर जाता है, जब वो खुदकुशी कर लेता है, फिर हम बयानात देते हैं, फिर हम एहसास करते हैं, फिर हम उसके लवाहिकीन को लाखों दे देते हैं। अरे जो भूखा मर गया था उसका हाथ होना है, मेरा और आपका गिरेबान होना है। हम झूठे हैं, हम दीन के दावेदार हैं। अल्लाह कहता है ये है वो दीन को झुठलाने वाला बैठा है। आप और मैं तवज्जो कीजिएगा, अगर अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी है, ज़कात दी है, इसमें गरीबों का हक हमने इंशाल्लाह भरपूर तरीके से निकालना है। मैं इंशाल्लाह मुशावरत करके इदारे से
اس ادارے میں ہمارا باقاعدہ بیت المال کا وہ سسٹم کہ جو انتہائی کمزور لاغر یا ان میں سے 8 میں سے کوئی ایک آتا ہے، ہم اپنی جتنی 2 روپے 4 روپے 10 20 خدمت کر سکتے ہوئے انشاءاللہ یہ ادارہ یہاں بھی اپنا قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، آپ انشاءاللہ نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ جن کو رب نے مال دولت سے نوازا ہے، اللہ اور دے، برکتیں دے، حفاظتیں فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے اندر کھلا دل بھی عطا کرے۔ اور یقیناً یہی دنیا کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ لیکن میں ایک چیز ایڈ کر دوں، قیامت کے دن جن لوگوں نے کرنسی، سونا چاندی، مال پیسہ، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سونے چاندی کو ہم جہنم کی آگ میں پگھلا کے پلیٹیں بنا دیں گے۔ جتنی کرنسی کا سونا بنتا ہے یا چاندی بنتی ہے، یہ دھاتیں پگھلا کے قیامت کے دن اینٹیں بنا دی جائیں گی، جیسے استری کے نیچے پلیٹ لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو فبشرہم بعذاب علیم، انہیں کہو کہ دردناک عذاب کی خوشخبری لیجئے۔ اللہ کیا کرو گے؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ہم ان کی ان دھاتوں کو، ان کے ان خزانوں کو پگھلائیں گے، فتکوی بہا جباہہم، ان کی پلیٹوں سے سب سے پہلے ہم ان کی پیشانیوں پہ پڑے ہوئے بل، وٹ اور سلوٹیں نکالیں گے۔ کپڑے دا وٹ استری نال کیتا جاندہ ہے، دھوتا جاندہ ہے، پانی ماریا جاندہ ہے۔ پھر اللہ نے کہہ دیا ہے غریب کو دیکھ کے، مسکین کو دیکھ کے، جو میرے اور آپ کے ماتھے پہ پہلے تیور پڑتے ہیں، کتوں آ گیا، یہ جان ہی نہیں چھڈن دیا، پیچھے ہی بہ گیا ہے، یار کیا کروں، کس کس کو دوں؟ اللہ نے دیا ہے یہ جو بل ہے نا ماتھے کے، اللہ کہتے ہیں فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، غریب کا حق کھا کھا کے عموماً وٹ پیندے نے ساڈے پاسیاں تے، اے ہی سے نا، یہی سے، یہ جنوب ہے، ان کے پہلو جو بھرے ہوئے ہیں گوشت سے، غریب کا مال کھانے والے، یہ ہم ان کے بل اور سلوٹے نکالیں گے۔ وظہورہم، ہم پھر ان کو دنیا کے سامنے الٹا لٹکائیں گے، لٹائیں گے، تے جیڑے انہاں دیاں کمراں تے گوشت تے چربی چڑھی ہے وہ بھی پھر برابر کریں گے۔ اگر آپ اور میں یہ برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک۔ اب اللہ کا آواز سنیے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے پرسنل سٹاک کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب ان خزانوں کے مزے بھی چکھو۔ اگر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، دین کے مسائل یہ بھی پڑھا کریں۔ ہم نے زندگی فضائل پہ گزار دی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ خطیب حضرات فضائل کو زیادہ دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگ اس پہ راضی ہوتے ہیں اور داد دیتے ہیں، جیبوں کے منہ کھلتے ہیں، سبحان اللہ نکلتی ہے اور بہت کچھ۔ اور اگر مسائل بیان کریں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہم اکتا جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اور ظاہر ہے مسائل ہیں، ان میں چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہیں، تو پھر ہم ان میں ہوئے۔ میرے بھائی مسائل پڑھیے تاکہ قبر، نشر، حشر، آخرت ان مسائل سے بچ سکیں۔ مسائل جانیے، جان کے جیے، دلیل کے ساتھ زندہ رہیے۔ آپ کو شعور ہونا چاہیے۔ آپ گاڑی نکلتے ہیں تو مسئلہ ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے، ہاں بھائی آئی ڈی کارڈ ہے، لائسنس ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایزی ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس پورے ہیں تو آپ ایزی ہیں۔ راستے میں مسائل ہیں، سفر جاری ہے، اس کے لیے اپنے ڈاکومنٹس تیار رکھیے، پڑھا کریں، پوچھا کریں، نہیں آتا اور انشاءاللہ ہم اکتانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، جتنی سمجھ ہوئی، جتنی ہمت ہوئی، الحمدللہ دلیل کے ساتھ آپ کو بات کرتے ہیں۔ اگر دل مانے تو بسم اللہ، نہیں آتے تو بحث مباحثے کے چکر میں ہم نہیں پڑتے کہ بھائی آپ جو بہتر سمجھتے وہ کر لیں، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے جان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ اس وقت پوری دنیا جس طرح پاکستان کو اپنے گھیرے میں لینے کے چکر میں ہے، اللہ دشمنوں کو اندرونی اور بیرونی سطحوں پہ تو سنبھال، اور ہم تیرے کلمے کی بنیاد پہ بد عمل ضرور ہیں، لیکن اللہ تیرے محبوب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ،
اور تیرے ساتھ خوشی غمی کے اندر تجھے پکارنے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ رمضان کی برکات اور فیوز سے نواز، اللہ جو کمی بیشی ہیں وہ دور فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔